الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں 7ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ حدود و تعزیرات کا باب ہے۔ اس میں اب وہ جرائم زیر بحث ہیں جن کے بارے میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی سزا بھی شریعت میں مقرر کر دی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 3 جرائم ہیں، ایک شراب نوشی، دوسرے ارتداد اور تیسرے توہین رسالت۔ پہلے 2 جرائم پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں اور میں نے اپنا یہ موقف واضح کر دیا ہے کہ ان کی ہرگز شریعت میں کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی۔ اب تیسرے جرم پر بحث کر کے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی کیا نوعیت ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں اور اس وقت بھی یہی بات دہرا رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کے لیے شریعت میں کوئی حکم دیا گیا ہے یا فلاں جرم کے لیے شریعت میں کوئی سزا مقرر کر دی گئی ہے، تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں دیکھنا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید کو الحمد سے والناس تک پڑھ جائیے، یہ حقیقت ہے کہ اس میں متعین طور پر اس جرم کی کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی۔ قرآن مجید میں چوری کی سزا مقرر کی گئی ہے، قرآن مجید میں زنا کی سزا مقرر کی گئی ہے، قذف کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ یعنی جس طرح ان جرائم کو متعین طور پر بیان کر کے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے مجرم اگر کسی رعایت کے مستحق نہ ہوں تو ان کو یہ اور یہ سزا دی جائے، اس طرح کی کوئی سزا توہین رسالت کے جرم میں قرآن مجید میں مقرر نہیں کی گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ معاملے کی نوعیت اتنی نہیں کہ سزا مقرر نہیں کی گئی۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ وہ واقعات بیان ہوئے ہیں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، آپ کی مجالس میں آداب ملحوظ نہیں رکھے گئے، بلکہ لئی لسان کے ذریعے سے بعض مجلسی آداب میں ایسی تبدیلیاں کی گئی جو صریح گستاخی پر منتج ہوتی تھیں۔ قرآن مجید نے ان سب موقعوں کے اوپر تبصرہ کیا، لوگوں کو وعید بھی سنائی اور یہ بھی بتایا کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر کے وہ اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں، لیکن اس کی کوئی دنیاوی سزا ہوگی جو مسلمانوں کی حکومت ان پر نافذ کرے گی، اس کا کہیں ذکر نہیں ہوا۔ اس لحاظ سے یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید اس کے ذکر سے بالکل خالی ہے۔ قرآن مجید کے بعد دوسری چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی روایات ہے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ان میں کوئی ایسی بات بیان ہو جاتی ہے جس کو لوگ غلط تعبیر کر کے دین میں کسی مستقل بذات حکم کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں اس سے پہلے بھی زیر بحث آ چکیں، جیسے رجم کی سزا، اور ہم یہ دیکھ چکے کہ وہاں بہرحال کچھ روایات ہیں جن میں ایک سزا بیان کی گئی ہے، ایک جرم کا ذکر کیا گیا ہے، لوگوں نے اس کو سمجھنے میں کیا غلطی کھائی وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جرم کو جرم کی حیثیت سے بیان کر کے روایات میں بھی پورے اطمینان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی۔ میں یہ فرق اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں کہ ایک چیز واقعات ہوتے ہیں، مقدمات، واقعات، ان کی رودادیں بھی نقل ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی حیثیت ثانوی ہے، انہیں کسی قانون کا ماخذ نہیں بنایا جا سکتا۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ رجم کی روایات پر بحث کر کے بتایا ہے کہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ سب سے پہلے روایات میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ قانون کیا بیان کیا گیا ہے۔
وہ قانون ظاہر ہے کہ ایک قولی چیز ہوگی، یعنی بتایا جائے گا کہ فلاں اور فلاں جرم کی یہ سزا ہے۔ رجم کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ 4 روایات تھیں جن پر ہم نے پہلے بحث کی، اس کے بعد پھر مقدمات کی رودادیں تھیں۔ تو کیا توہین رسالت کے معاملے میں اس طرح کی کوئی روایت موجود ہے؟ حدیث کے پورے ذخیرے کو دیکھ جائیے، اس وقت کم و بیش 20-22 ہزار کے قریب روایات ہیں۔ اگر آپ مقررات کو نکال دیں، ان سب پر ایک نظر ڈال لیجئے، یہ حقیقت ہے کہ ان میں بھی کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو بیان قانون کی حیثیت سے یہ بتا رہی ہو کہ توہین رسالت کی یہ سزا ہے۔ یہ صورتحال یہ سوال پیدا کرتی ہے کہ پھر ہمارے ہاں یہ تصور کہاں سے پیدا ہوا؟ ہمارے بہت سے علماء نے یہ سزا کس طرح بیان کی؟ جب اس کا ذکر آتا ہے تو لوگ بہت جذباتی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ اس میں تو معافی کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، توبہ کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ سزا ہر حال میں دی جائے گی اور یہ موت کی سزا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی بھی نہیں کی جا سکتی۔ اسی بنیاد پر ریاست پاکستان میں توہین رسالت کا ایک قانون بھی بنا دیا گیا ہے۔ یہ بات پھر وہ کہاں سے کہتے ہیں؟ یعنی اس کا ماخذ کیا ہے؟ یہ بات قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، تو پھر لوگوں نے یہ قانون کس طرح اخذ کیا ہے؟ اور جب ہم قانون سازی کرنے بیٹھتے ہیں تو کن ماخذ کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ توہین رسالت کی اسلامی شریعت میں فلاں اور فلاں سزا مقرر کی گئی؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں بعض واقعات کا تجزیہ کروں جو اس کا ماخذ بنے ہیں، یعنی وہی غلطی کی گئی ہے کہ یہ دیکھنے کی بجائے کہ اگر یہ کوئی جرم ہے تو قرآن کیا کہتا ہے، یعنی اگر یہ کوئی جرم ہے اس کا مطلب ہے شریعت نے اگر اس کو جرم قرار دیا ہے، اس کے جرم ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، اگر شریعت نے اس کو اپنے جرائم میں شامل کیا ہے اور اس کی کوئی سزا مقرر کی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کیا بات بیان ہوئی ہے، یہ سب سے پہلے دیکھنے کی چیز ہے۔ واقعات تو اس کی روشنی میں سمجھے جائیں گے، دیکھے جائیں گے۔ میں واقعات، مقدمات، ان سب کے بارے میں بار بار یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ یہ کبھی قانون کا ماخذ نہیں ہوتے۔ واقعات خود اس کے محتاج ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں تحقیق کی جائے کہ وہ کیا تھے، کس طرح پیش آئے، ان میں کون کون سے نصوص ہیں جو زیر بحث آ گئے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ رجم کے واقعات میں لوگوں نے ان کو سورہ نور کی آیت سے متعلق کیا تو کیسے سنگین مسائل پیدا ہو گئے۔ نور کی آیت ایک روایت سے منسوخ کرنا پڑی، روایت کو عمل سے منسوخ کرنا پڑا، لیکن جیسے ہی اس کو قرآن مجید کی ایک دوسری آیت سے متعلق کر کے سمجھا گیا تو وہ قرائن بالکل واضح ہو گئے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اصل بات کیا تھی اور کیا بن گئی۔ روایات کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ دین میں کسی مستقل بذات حکم کا اضافہ نہیں کرتی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار ہی نہیں کیا۔ اگر دین میں کوئی مستقل بذات حکم بیان کرنا پیش نظر تھا تو یا قرآن نے اس کو بیان کیا یا پھر وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک سنت کے طور پر جاری کیا گیا، اس کی عام تبلیغ کی گئی، لوگوں کو بتایا گیا، یہاں تک کہ اس پر اجماع ہو گیا۔ لیکن جو اخبار احاد ہیں، یعنی کسی ایک آدمی نے، 2 لوگوں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات منسوب کر کے بیان کر دی، وہ کبھی بھی کسی مستقل بذات حکم کا ماخذ نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کو اس مقصد کے لیے استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ ایسا اگر کیا جاتا تو اس کے معنی یہ تھے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ جو دین آپ لے کر آئے ہیں اس کی ٹھیک ٹھیک تبلیغ کر دیں، اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایک فرد تک اس کو پہنچا دیا جائے، واضح کر دیا جائے۔ چنانچہ روایات میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی، روایات صرف یہ بیان کرتی ہیں کہ کسی حکم کا اطلاق کیسے ہوگا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی اجتہاد فرمایا ہے تو وہ بیان ہو جائے گا، اگر کوئی ایسی صورت پیش آ گئی ہے جس میں اشکال ہو سکتا تو اسے رفع کر دیا جائے گا۔ میں نے اس کو سمیٹ کر بیان کیا ہے کہ تفہیم و تبیین ہوگی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا بیان ہوگا، اس کے سوا کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔
مقدمات کی رودادیں اس سے بھی نیچے آتی ہیں، یا واقعات، اس لیے کہ واقعہ تو ایک بیان کرنے والے نے بیان کر دیا، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے قرآن مجید کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، یہ کیا واقعہ تھا، کیسے پیش آیا، اور قرآن مجید کے نصوص میں ہم اس کی بنیاد تلاش کریں گے، پھر کہیں جا کر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں گے، اس کو براہ راست کسی قانون کا ماخذ نہیں بنایا جا سکتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ اس طرح کے واقعات ہیں جن کو لوگ بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ فتویٰ صادر کر دیتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہی سزا نافذ کی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ہمارے فقہا کا نام بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا دی ہے، تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے، سب کے سب اس کے قائل ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ نہ پہلی بات ہے نہ دوسری بات ہے، یعنی قرآن مجید میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، روایات میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، واقعات کا تجزیہ کر کے میں آپ سے عرض کروں گا کہ ان سے بھی یہ سزا اخذ نہیں کی جا سکتی، اور اب میں آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ فقہا کا بھی یہ موقف نہیں ہے، یعنی انہوں نے بھی اس جرم کی کوئی سزا سرے سے بیان ہی نہیں کی ہے، جتنے بھی فقہا ہیں، یعنی خواہ وہ امام ابو حنیفہ ہوں، خواہ امام شافعی ہوں، خواہ امام مالک ہوں، ان سب کی چیزیں آپ پڑھ لیجئے، وہ جو بات کہتے ہیں میں ابھی اس کو واضح کروں گا۔ اس میں ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے ہم ان واقعات اور روایات کا جائزہ لیں گے جن سے یہ سزا اخذ کی جاتی ہے۔ میں نے اس موضوع پر 3 مضامین لکھے تھے پچھلے سال، اور یہ شائع بھی ہو چکے ہیں۔ ان میں ایک مضمون میں یہ بتایا تھا کہ ہمارے ہاں جو لوگ قرآن مجید سے استنباط کرتے ہیں ان کا ماخذ کیا ہے، دوسرے میں واقعات کا ذکر کیا تھا، اور تیسرے میں فقہا کا مذہب بیان کیا تھا۔ تو میں انہی مضامین کے کچھ حصے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ واقعات کے بارے میں نے لکھا تھا کہ توہین رسالت کی سزا کے جو واقعات بالعموم نقل کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت بھی سمجھ لینی چاہیے، یعنی ابن تیمیہ نے بھی الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں اسی طرح کے واقعات بیان کیے ہیں، اور اس وقت بھی ہمارے علماء بالعموم اسی طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں، ان کی حقیقت سمجھ لیجیے۔ ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو رافع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروا دیا تھا، اور سادگی سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس نے توہین آمیز رویہ اختیار کیا تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی تھی۔ یہ ابو رافع کس نوعیت کا مجرم تھا دیکھیے، یہی معاملہ کعب بن اشرف کا ہے، یہی عبداللہ بن خطل کا ہے، اس طرح کے بہت سے مجرم ہیں، لیکن ان کے واقعات کو پڑھنے سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے۔ وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کا رسول جب کسی قوم کی طرف مبعوث ہوتا ہے اور اس پر حجت تمام کر دیتا ہے، تو میں کئی مرتبہ یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ پھر وہ قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کی زد میں آ جاتی ہے، یعنی جس وقت اللہ کے پیغمبر کی طرف سے حجت تمام ہو جاتی ہے تو پوری کی پوری قوم مباح الدم ہو جاتی ہے، اس پر کسی بھی وقت اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے، اور عذاب کی دونوں صورتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، یعنی آسمان سے آئے گا اور پوری قوم کو مٹا دے گا، جیسے کہ عاد و سمود کے ساتھ ہوا، قوم لوط کے ساتھ ہوا، قوم نوح کے ساتھ ہوا۔ دوسری صورت قتل عام کی سزا دی جائے گی، جیسے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کے معاملے میں ہوا۔ تو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مکے سے ہجرت کی، آپ کی قوم کے لوگ جن پر آپ نے اتمام حجت کر دیا تھا، یعنی مشرکین عرب، سب مباح الدم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی
قانون اتمام حجت کی روح سے اب کسی وقت بھی ان پر سزائے موت نافذ کی جا سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہاں اہل کتاب پر اتمام حجت کیا گیا، اس کے بعد وہ بھی مباح الدم ہو گئے۔ یعنی یہ جو آپ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ کو دیکھتے ہیں تو یہ اتمام حجت کی صورتیں ہیں۔ اور پھر سورہ توبہ میں اہل کتاب کے بارے میں بھی یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے لیے بھی زمین پر زندہ رہنے کا حق ختم ہو گیا تھا۔ کچھ شرائط ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رعایت برتی، یعنی اصلاً وہ مباح الدم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد جتنے بھی آپ کے مخاطبین ہیں ان سب کا معاملہ یہی ہے۔ تاہم اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 مرحلوں میں سزا کا نفاذ کیا۔ پہلا مرحلہ وہ تھا جس میں معاندین پر یہ سزا نافذ کی گئی، یعنی سارے منکرین معاندین نہیں تھے، منکرین مباح الدم ہو گئے لیکن انہیں مہلت دی گئی، ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کیا گیا۔ ان میں سے معاندین سب کے سب مار دیے گئے۔ یہ جتنے لوگ ہیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین ہی نہیں ہیں، معاندین بھی ہیں، یعنی یہ عناد پر اتر آئے ہیں، دشمنی پر اتر آئے ہیں، اور اللہ کے رسول کی طرف سے اتمام حجت کے بعد معاندین لازماً قتل کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی یا آسمان سے عذاب آئے گا جیسے کہ ابو لہب پر آیا، اور یا پھر میدان بدر میں ایک ایک کو چن چن کر مار دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا غیر متبدل قانون ہے، یہ سنت الہی ہے جس کا ظہور ہوتا ہے۔ تو معاندین کے معاملے میں ویسے ہی یہ طے ہے کہ ان کے لیے موت کی سزا ہے۔ یہ تو بنیادی بات سمجھ لیجیے۔ اب اس کے بعد اگر انہوں نے کچھ اور جرائم کا بھی ارتکاب کر دیا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں۔ ارتداد کے معاملے میں بھی یہی ہوا اور یہاں بھی یہی ہوا ہے۔ اس کو پس منظر میں رکھیے اور پھر دیکھیے کہ یہ واقعات کیا ہیں۔ ابو رافع ان لوگوں میں سے تھا، یعنی ایک ابو رافع ہے جس کی مثال دی جاتی ہے۔ ابو رافع ان لوگوں میں سے تھا جو غزوہ خندق میں قبائل کو مدینہ پر چڑھا لانے کے مجرم تھے۔ یعنی آپ ذرا ترتیب سامنے رکھیے، یہ مباح الدم تو ہو چکا ہے، اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد جس طرح باقی منکرین مباح الدم ہیں اسی طرح یہ بھی ہے۔ اس کو مجرد انکار کے جرم میں بھی موت کی سزا دی جا سکتی ہے، لیکن اس نے آگے بڑھ کر اس جرم کا ارتکاب بھی کیا کہ غزوہ خندق میں قبائل کو مدینہ پر چڑھا لایا۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہود کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد ایک معاہدہ امن کیا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے آپ کی سیاسی برتری تسلیم کر لی گئی تھی، اور یہود پابند تھے کہ وہ اس طرح کی کسی سازش میں شریک نہ ہوں بلکہ آپ کے ساتھ مل کر مدینہ کا دفاع کریں۔ یہ صورتحال تو دنیا کی کسی عام سلطنت میں پیش آ جائے اور کوئی شخص آپ کے ملک پر، آپ کے علاقے پر، آپ کے شہر پر دشمنوں کو چڑھا لائے تو وہ بہت دم ہو جاتا ہے، واجب القتل ہو جاتا ہے۔ یہ شخص منکرین میں سے ہے، اس لیے اصلاً مباح الدم ہے۔ اب معاندت پر اتر آیا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اترا ہے، اور دشمنی نے اس جرم کی صورت اختیار کر لی ہے کہ غزوہ خندق میں قبائل کو مدینہ پر چڑھا لانے کا مجرم بن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ابو رافع ہے۔ اس میں یہ بڑی سادگی کی بات ہوگی کہ یہ کہا جائے کہ اس نے توہین کا کوئی کلمہ کہہ دیا تھا، یعنی نوعیت معاملہ یہ ہے۔ ابو رافع ان لوگوں میں سے تھا جو غزوہ خندق میں قبائل کو مدینے پر چڑھا لانے کے مجرم تھے۔ ابن اسحاق کے الفاظ میں فی من حزب الاحزاب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے جس وقت احزاب جمع ہوئے
یعنی بڑے بڑے گروہ جمع ہو کے مدینے پر حملہ آور ہوئے، ان کو برنگیختہ کر کے چڑھا لانے کی سازش کی۔ اب دوسرے کو لے لیجئے، کعب بن اشرف۔ کعب بن اشرف کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد، یعنی یہاں بھی وہی ملحوظ رکھی ہے، یہ بھی منکرین میں سے، اس پر بھی اتمام حجت ہو چکا ہے، یہ بھی قانون اتمام حجت کے مطابق مباح الدم ہے، یعنی یہ تو ہو ہی چکا ہے، یہ معاندین میں بھی بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ یہ وہ جرائم ہیں جن پر یہ واجب القتل ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے دیکھیے اس نے کیا کیا ہے۔ کعب بن اشرف کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد اس نے مکے جا کر قریش کے مقتولین کے مرثیے کہے جن میں انتقام کی ترغیب تھی، یعنی اندازہ کیجئے ادھر معاہدہ کیا ہوا ہے سب یہود نے، مدینے کی مدافعت کے ذمہ دار ہیں، اس سے بڑھ کر ہائی ٹریزن ہو سکتی ہے؟ یعنی اس پر دنیا کی کوئی جدید ریاست بھی مجرم کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے جا کے قریش کے مقتولین کے مرثیے کہے جن میں انتقام کی ترغیب تھی، مسلمان عورتوں کا نام لے کر تشبیب لکھی۔ قصیدے میں عام طور پر جو تشبیب کے اشعار ہوتے ہیں اس میں کچھ غزل کا سا اسلوب ہوتا ہے، عام طور پر حسن و عشق کی باتیں کی جاتی ہیں، پھر گریز، اور گریز کے بعد پھر اصل مدعا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ چیز کبھی بھی پسند نہیں کی جاتی کہ کسی متعین خاتون کا نام لے کر تشبیب کی جائے، یعنی جو نام عام طور پر عربی شاعری میں بھی آتے ہیں وہ فرضی نام ہیں، سلیمہ ہے، ردینہ ہے، یا اور اس طرح کے نام ہیں، یہ سب فرضی نام ہیں۔ لیکن اس نے مسلمان عورتوں کا نام لے کر تشبیب لکھی اور مسلمانوں کو اذیت پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں رہتے ہوئے آپ کے خلاف لوگوں کو برنگیختہ کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ بعض روایتوں کے مطابق آپ کو دھوکے سے قتل کر دینا چاہا۔ یہ اس مجرم کا پس منظر ہے۔ عبداللہ بن خطل، یہ تیسرے صاحب ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن خطل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی تحصیل کے لیے بھیجا، یہ مسلمان ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ کی تحصیل کے لیے بھیجا۔ اس کے ساتھ ایک انصاری اور ایک مسلمان خادم بھی تھا، یعنی جب زکوٰۃ کی تحصیل کے لیے بھیجا گیا تو ایک انصاری کو بھی ساتھ کر دیا اور ایک مسلمان خادم بھی تھا۔ راستے میں حکم عدولی پر اس نے خادم کو قتل کر دیا، یعنی کوئی بات کہی، خادم نے اس کی پرواہ نہیں کی، اس کو قتل کر دیا اور مرتد ہو کر مکہ بھاگ گیا۔ یعنی اس کے بعد بھی یہ نہیں کہ اپنے آپ کو رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا ہو، بلکہ ارتداد کا اعلان کر دیا اور مکہ بھاگ گیا۔ یہ صورتحال ان تین بڑے مجرموں کی ہے، ابو رافع کی، کعب بن اشرف کی، عبداللہ بن خطل کی۔ عام طور پر یہی مجرم ہیں جن کا نام لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا تھا، اس وجہ سے ان کو موت کی سزا دے دی گئی۔ ان کے جرم کی نوعیت یہ ہے، میں نے لکھا ہے پھر یہی نہیں، یہ تینوں خدا کے رسول کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود آپ کی تکذیب پر مصر رہے، یعنی وہ بنیادی بات اب میں نے واضح کی، اتمام حجت کے باوجود آپ کی تکذیب پر مصر رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قانون قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ رسولوں کے براہ راست مخاطبین عذاب کی زد میں ہوتے ہیں، چنانچہ معاندت پر اتر آئیں، اناد پر اتر آئیں تو قتل بھی کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے مجرم تھے، اس بنیاد پر مباح الدم ہو چکے تھے۔ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا وہ یہ تھا کہ معاندین قتل کروا دیے گئے اور صرف منکرین رہ گئے جن کے لیے سورہ توبہ میں پھر اعلان کیا گیا۔ یہ ترتیب اختیار کی گئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے معاندت کی بھی انتہا کر دی اور اس سطح پر پہنچ گئے جس کی تفصیلات آپ نے سن لی۔ اب اگر ان واقعات سے یہ استنباط کیا جائے کہ توہین رسالت کی یہ سزا ہے تو اس کے بارے میں کیا عرض کیا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں قرآن مجید کی روشنی میں معاملات کو سمجھنے کی بجائے اسی طرح واقعات سے بعض ایسی چیزیں اخذ کر لی جاتی ہیں کہ جو پھر اسلام، مسلمانوں سب کی بدنامی کا باعث بنتی ہیں۔ میں نے لکھا اس سے واضح ہے کہ یہ محض توہین کے مجرم نہیں تھے،
بلکہ ان سب جرائم کے مرتکب بھی ہوئے تھے، لہٰذا انہی کی پاداش پہ قتل کیے گئے۔ عبداللہ بن خطل ایک خونی مجرم تھا، اس کے بارے میں اسی بنا پر حکم دیا گیا، یعنی اس نے خادم کو قتل بھی کر دیا تھا، اس کے بارے میں اسی بنا پر حکم دیا گیا کہ کعبے کے پردوں میں بھی چھپا ہوا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسلام لایا، اس کو زکوٰۃ کی تحصیل کے لیے بھیجا گیا، یعنی ایک ذمہ داری دی گئی، ایک مسلمان خادم ساتھ ہے، ایک انصاری، کوئی بات کہی، اس کی حکم عدولی ہوئی، اس خادم کو قتل کیا، مرتد ہوا، مکے بھاگ گیا اور وہاں جا کر اپنی لونڈیوں کو اس کام کی ترغیب دی کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کہتی رہے۔ یہ صورتحال ہے، یعنی یہ کوئی ایک جرم نہیں ہے اور اس طریقے سے ہوا ہی نہیں جس طریقے سے عام طور پر ہمارے ہاں توہین رسالت کے جرائم بیان کیے جاتے ہیں، یعنی پہلے سے مباح الدم ہے، معاندت پر اترا ہوا ہے، اس سے آگے مزید، اور پھر اس طرح کے جرائم کا مرتکب بھی ہوا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص کو، ایک بے گناہ شخص کو قتل بھی کر دیا ہے، خونی مجرم ہے۔ اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ یہ تمام چیزیں بیان کیے بغیر یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ کعبے کے پردوں میں بھی چھپا ہوا ہو، یعنی ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا مجرم ہے، اس طرح بھاگ کر آیا ہے تو پھر وہ کسی پناہ کا مستحق نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ اس کے بارے میں حکم دیا گیا۔ اسی طرح کے مجرم تھے جن کا ذکر سورہ احزاب میں ہوا ہے، یعنی یہ مجرم تو چند ہیں جن کا ذکر آ گیا، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح معاندت پر اترے ہوئے اور لوگ بھی تھے۔ اسی طرح کے مجرم تھے جن کا ذکر سورہ احزاب میں ہوا ہے، خدا کے پیغمبر سے مسلمانوں کو برگشتہ اور بدگمان کرنے اور اسلام اور مسلمانوں کی اخلاقی ساکھ بالکل برباد کر دینے کے لیے یہ وہ مجرم ہیں، یہ ان کی خانگی زندگی کے بارے میں افسانے تراشتے، بہتان لگاتے اور اسکینڈل پیدا کرتے تھے۔ یعنی اب یہ جرائم ہیں، یہ سن لیجئے، ان کی خانگی زندگی کے بارے میں افسانے تراشتے، بہتان لگاتے اور اسکینڈل پیدا کرتے تھے، ازواج مطہرات سے نکاح کے ارمان ظاہر کرتے تھے، مسلمانوں میں گھبراہٹ پھیلانے اور ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے طرح طرح کی افواہیں اڑاتے تھے۔ مسلمان عورتیں جب رات کی تاریکی میں یا صبح منہ اندھیرے رفع حاجت کے لیے نکلتی تھی تو ان کے درپے آزار ہوتے اور اس پر گرفت کی جاتی تو اس طرح کے بہانے تراش کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم نے تو فلاں اور فلاں کی لونڈی سمجھ کر ان سے فلاں بات معلوم کرنا چاہیے تھی۔ ان کے بارے میں یہ سب چیزیں قرآن کے اشارات سے بھی واضح ہیں اور روایتوں میں بھی صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ یعنی مدینے میں اس نوعیت کے لوگ تھے جن کا ذکر سورہ احزاب میں ہوا ہے۔ یہ محض توہین رسالت کے مجرم نہیں ہیں، یہ ان بڑے بڑے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ مسلمان عورتیں، یعنی ان مجرموں کا ذکر ہوا ہے سورہ احزاب میں، چنانچہ فرمایا کہ مسلمان عورتیں اپنی کوئی چادر اوپر ڈال کر باہر نکلیں تاکہ لونڈیوں سے الگ پہچانی جائیں اور ان کو ستانے کے لیے اس طرح کے بہانے نہ تراش سکیں۔ نیز فرمایا کہ یہ اشرار بھی متنبہ ہو جائیں کہ ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ وہ جرائم ہیں جن کا یہ ارتکاب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس پس منظر کو واضح کیا اور اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ وہ منافقین ہیں کہ جو اگر اپنی ان شرارتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں تو پہلے تو مسلمان عورتیں یہ اہتمام کریں کہ ان کے پاس بہانہ نہ رہ جائے کوئی، چنانچہ وہ اپنی چادر ڈال کر جائیں تاکہ ان کی شناخت قائم ہو جائے، ہر شخص کو پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں، اور کوئی آدمی یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ ہم نے تو اپنی بیوی سمجھ کر، اپنے قبیلے کی فلاں عورت سمجھ کر، فلاں لونڈی سمجھ کر بات کرنا چاہیے تھی۔ جب وہ منہ اندھیرے نکلتی تھیں خاص طور پر رفع حاجت کے لیے تو اس طرح ان کو تنگ کرتے تھے۔ قرآن مجید نے اس پس منظر کو بیان کیا، اس کے بعد مسلمان عورتوں کو ہدایت دی اور پھر ان کو تنبیہ کی، اور دیکھیے کن الفاظ میں کی۔ ارشاد فرمایا ہے لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا وَخُذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا۔ یہ منافق اگر اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ بھی جو مدینے میں جھوٹ اڑانے والے ہیں، یعنی یہ دیکھ لیجئے
یہ کیا چیزیں ہیں؟ اس سے اوپر کی آیات پہ بھی بیان ہوا ہے کہ یہ اللہ کو، اللہ کے پیغمبر کو، سب کو اذیت دے رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ تو ہم ان کے خلاف تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے، ان پر پھٹکار ہوگی، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور ابنتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے۔ یعنی یہ بتا دیا گیا کہ یہ پہلے تو منکر ہونے کی وجہ سے واجب القتل ہو ہی چکے ہیں، اب انہوں نے ان جرائم کا ارتکاب بھی کیا ہے، اور وہ جرائم پھر سن لیجئے، یہ سب تفصیلات قرآن مجید کے اشارات سے بھی واضح ہیں اور روایات سے بھی۔ خانگی کی زندگی کے بارے میں افسانے تراشتے، بہتان لگاتے، اسکینڈل پیدا کرتے، ازواج مطہرات سے نکاح کے ارمان ظاہر کرتے تھے، مسلمانوں میں گھبراہٹ پھیلانے اور ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے طرح طرح کی افواہیں اڑاتے تھے۔ یہ ذکر کیا قرآن مجید نے۔ اور مسلمان عورتیں جب رات کی تاریکی میں یا صبح منہ اندھیرے رفع حاجت کے لیے نکلتی تھیں تو ان کے درپے آزار ہوتے۔ یہ ان کے جرائم تھے۔ اس طرح کے مجرم ہیں جو وہاں زیر بحث ہیں، اس کو قرآن مجید نے وہاں اللہ کو، رسول کو اور اہل ایمان کو اذیت دینے سے تعبیر کیا ہے۔ یہ اس جگہ پر اترے ہوئے تھے، اس سطح پر اترے ہوئے تھے، ان کو قرآن مجید نے مخاطب کیا اور یہ کہا کہ اگر باز نہ آئے، یعنی اندازہ کیجئے کہ اس موقع پر اس طرح کے مجرموں کو بھی پہلے متنبع کیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے جرائم بیان کرنے کے بعد حکم دے دیا گیا، متنبع کیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ اگر باز نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ عبرتناک طریقے سے قتل کرا دیے جائیں گے۔ ان میں سے وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، ابو رافع، کعب بن اشرف، جو باز نہیں آئے، اور جب باز نہیں آئے تو اس الٹیمیٹم کے لازمی نتیجے کے طور پر قتل کروا دیے گئے۔ یہ ان کی نوعیت بہت اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے۔ ان کے علاوہ جو واقعات سنائے جاتے ہیں وہ اگرچہ سند کے لحاظ سے ناقابل التفات ہیں، یعنی چند اور واقعات بھی روایتوں میں بیان ہوئے ہیں لیکن ان کی سندیں انتہائی کمزور ہیں، لہٰذا وہ سند کے لحاظ سے بالکل ناقابل التفات ہیں، لیکن بالفرض ہوئے ہوں تو ان کی نوعیت بھی یہی سمجھنی چاہیے کہ منکرین کے سب و شتم سے ان کی معاندت پوری طرح ظاہر ہو جانے کے بعد، یعنی منکرین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہونے کی وجہ سے سزا کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن جب انہوں نے سب و شتم بھی کیا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت بھی پہنچائی، آگے بڑھ کر بعض جرائم کا ارتکاب بھی کیا، تو ان کی معاندت ظاہر ہو گئی۔ اور رسول کے منکرین جب معاندت پر اتر آئیں تو پھر قانون کا نفاذ ہو جاتا ہے، یعنی وہ قانون جو رسولوں کی تکذیب سے متعلق قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، رسولوں کی تکذیب کا وہ قانون ان پر نافذ کر دیا گیا جو قرآن میں ایک سنت الہی کی حیثیت سے مذکور ہے، یعنی اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، رسول دنیا میں موجود ہے، اس کے ساتھ ایک معاملہ کیا گیا ہے، اس کی تکذیب کی گئی ہے، اسے جھٹلا دیا گیا ہے، اس کا انکار کیا گیا ہے، تو پھر قرآن مجید فیصلہ سنا دیتا ہے کہ اب بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بعض مقتولین کے خون کو ہدر قرار دینے کی وجہ بھی یہی تھی، یعنی بعض مقتولین تھے، لوگوں نے قتل کر دیا تو ان کا کوئی انتقام نہیں لیا گیا، قصاص نہیں لیا گیا، ان کے قانون کو ان کے خون کو رائے گاں قرار دے دیا گیا، وہ بھی اسی طرح کے مجرم تھے۔ لا یقتل مسلم بکافرن، اسی کا بیان ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کسی مسلمان کے بدلے میں کافر کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس سے مراد بھی رسول اللہ کے منکرین ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے معاملے میں یہی قانون تھا۔ علماء ان حقائق سے واقف ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا اصرار ہے کہ ان واقعات سے وہ توہین رسالت کا قانون اخذ کریں، یعنی یہ ان واقعات کی نوعیت ہے۔ ان واقعات کی اس نوعیت کو سمجھ لینے کے بعد کوئی شخص بھی جسارت نہیں کر سکتا کہ ان سے وہ قانون اخذ کرے جو ہمارے علماء اس وقت اخذ کیے بیٹھے ہیں۔ یہ بحث ابھی جاری ہے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر